اور دنیا میں غریبوں کو لوٹ کر کھانے والوں، غریبوں میں دنیا کے اندر مجبور لوگوں کا مجبوری کا فائدہ اٹھانے والوں۔ اللہ رب العالمین قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، اے ایمان والو کسی کا بلا طریقہ سے، حرام طریقے سے، ناجائز طریقہ سے تم مال ہڑپا نہ کرو، کسی کا مال کھایا نہ کرو۔ میرے پیارے ساتھیوں، آج اس چیز کو بھی ہمیں دیکھنا پڑے گا۔ آج ہمارے سامنے میں، آج میں نمازی سماجی ہوں، میں اور آپ نماز پڑھ رہا ہوں، لیکن دیکھا جائے نماز کا کوئی رزلٹ ہمیں نظر نہیں آ رہا ہے۔ ایک نمازی بھی ہے، جبکہ قرآن نے کہا ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر۔ او لوگو، نماز، ایک نمازی کو اس کی نماز ہر برائیوں سے کھینچ کر بھلائی کے طرف لے کر جا رہی ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، اس قرآن کریم کے آیت کو رکھو، آج موجودہ دور میں میری عبادت کو رکھا جائے، آج میرا کارنامہ کو رکھا جائے، آج برتاؤ کو رکھا جائے۔ میں اور آپ نماز پڑھ بھی رہا ہوں، میرے سماج سوسائٹی میں دیکھیے ایک نمازی ہے اور نماز پڑھنے کے بعد پھر سود اور رشوت کا کام پر لگا ہوا ہے۔ ایک نمازی نماز پڑھ رہا ہے اور دوسری کی زمین پر جا کر وہ کیا بولتے ہیں، آل جس کو باندھ کہا جاتا ہے، اس کو کاٹ رہا ہے۔ بھلا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو ہماری نماز اللہ تعالیٰ کے دربار میں قبول نہیں ہو رہی۔ کیوں؟ ہمارے پیٹ میں جو دانہ گیا نا، وہ حرام کا دانہ ہے، حلال کا نہیں ہے۔ ہم ناجائز طریقے سے اس کو حاصل کیا ہوں اور ناجائز طریقے سے کھا رہا ہوں۔ مثال کے طور پر میں جس کپڑے میں نماز پڑھ رہا ہوں، یہ کپڑا دیکھا جائے 250 روپیہ میں نے خریدا، 249 روپیہ میری محنت کا کمائی ہے، اور 1 روپیہ کسی سے ناجائز طریقہ سے میں نے لوٹا اور اس کپڑے میں لگا دیا۔ اب سنو، اس کپڑے کو پہن کر تمہاری کسی بھی طرح کی عبادت قبول نہیں ہوگی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے لوگو، تم برے طریقے سے کسی کا مال کھایا نہ کرو، ناجائز طریقے سے کسی کا مال کو کھایا نہ کرو۔ میرے پیارے ساتھیوں، اگر میں آپ کے سامنے میں کہوں تو بہت وقت لگ جائے گا۔ میں شارٹ کٹ کر آج کے ویڈیو میں 2 حقوق کو آپ کے سامنے بیان کروں گا۔ غور سے سنیں گا، ایک حقوق العباد ہے اور ایک حقوق اللہ۔ حقوق اللہ مطلب اللہ کا حق، اللہ کا حق بندوں پر، جیسے نماز پڑھنا، روزہ رکھنا، زکوٰۃ دینا، اللہ سے ڈرنا، اللہ کا ہمیشہ خیال کرنا، یہ اللہ کا حق بنتا ہے بندوں پر کہ اللہ کا ہر حکم کو مانے، اللہ کا نافرمانی نہ کرے۔ لیکن میرے پیارے ساتھیوں، اگر زندگی میں اللہ کا بندہ اگر اللہ کا حق کو دبا رہا ہے، اللہ کا پورا حق ادا نہیں کر پا رہا ہے، اللہ کا نافرمانی کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اے میرے بندو، اگر تو نے زندگی میں سمندر کے جھاگ کے برابر گناہ کیا ہے، جاؤ میں تیری تمام گناہ کو معاف کر دوں گا، لیکن زندگی میں تو شرک جیسے گناہ نہ کرنا، ہمارے ساتھ میں کسی کو برابر نہ کرنا، کسی کو تو زندگی میں اپنے لیے مشکل کشا نہ سمجھنا، ہر چیز کا مالک مجھے مان لینا۔ اس کے بعد اگر تو نے زندگی میں جتنا بھی گناہ کیا ہے میں اسے معاف کر دوں گا۔ تو اللہ کا حق اللہ معاف کر سکتا ہے، غفور الرحیم ہے۔ اور ایک ہے حقوق العباد، یعنی بندوں کا حق بندوں پر۔ میرے پیارے ساتھیوں، آج ایک بندہ کا حق بنتا ہے، آج میرے سماج میں اگر کوئی مسلمان بیمار پڑا ہوا ہے، اس کا حق بنتا ہے کہ کوئی دوسرا مسلمان اسے جا کر تسلی دلائے، بیمار پرسی کرے، اسی طریقہ سے جنازہ کی نماز میں جائے۔ یہ حق ہے، ان سب حقوں کو چھوڑ دو، لیکن آج
ایک یتیم ہے، اس کے مال کو آج میں اپنی طاقت اور بل بوتے کے زور سے اس کے مال کو لوٹ رہا ہوں، ہڑپ رہا ہوں۔ آپ پیسے والے ہیں، آپ گاؤں کے ممبر ہیں، آپ سرپنچ ہیں، آپ کسی عہدے پر لائق و فائق ہیں، اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ اپنے محلہ کے غریبوں کو بلا قصور آپ نے تماچا لگا دیا، بلا قصور اسے تم ستا رہے ہو، تم اس کے مکان کو توڑ پھوڑ کر رہے ہو، تم اس سے پیسہ لے کر جھاڑ دے رہے ہو۔ میرے پیارے ساتھیوں، یہ بندہ کا حق ہے، اللہ کبھی بھی معاف نہیں کرے گا۔ ہو سکے مرنے سے پہلے سمجھوتا کر لو، مرنے سے پہلے کمپرومائز کر لو۔ میرے بھائی، تم سے میں نے 10,000 روپیہ بے ایمانی طریقے سے لیا تھا، ہو سکے تو مجھے معاف کر دو، میں نے تمہیں زندگی میں بہت ستایا، تم پر ظلم کیا، میرے بھائی ہو سکے تو مجھے معاف کر دو۔ یعنی بندہ کا حق بندہ ہی معاف کرے گا، اللہ بندہ کا حق کبھی بھی معاف نہیں کرے گا۔ قیامت کے دن ایک بندہ جو دنیا کے غریبوں کو ستایا ہے، جو دنیا کے یتیموں کے مال کو ناجائز طریقہ سے لوٹا ہے، وہ کھڑا رہے گا، امید لے کر کھڑا رہے گا، شاید کہ آج کے دن اللہ کا رحمت مجھ پر ہو جائے اور میں جنت چلا جاؤں۔ اللہ کہے گا جا جا آج کے دن اس غریب سے معافی تلافی لے لے، اس یتیم سے معافی لے لے جس کا مال تو نے بے لوٹ کر لیا تھا، تو نے جبرن غصب کیا تھا، جا اس سے معافی لے لے جو بلا قصور دنیا میں تو اسے پیٹا تھا، اس پر ظلم و ستم کیا تھا۔ اے میرے پیارے بندو، میں اگر اس نے معاف کر دیا تو جاؤ میں بھی تجھے معاف کر دوں گا۔ پیارے بھائیوں، تو یہ معاملہ ہمیں قبرستان جانے سے پہلے نمٹ لینی چاہیے، سلٹ لینی چاہیے۔ آج ہزاروں مسلمان نظر آئیں گے، آج کیسے کیسے ہم حرام کا ٹکڑا پر پل رہا ہوں۔ دنیا کے سرپنچوں، ممبروں، نیتاؤں، سنو، آج مسلمان ہو تم، یہ آیت تمہارے لیے بھی ہے۔ یا ایھا الذین لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل، اللہ فرماتا ہے اے میرے پیارے بندو، تم کسی کے مال کو ناجائز طریقے سے نہ کھاؤ۔ اب بتاؤں آپ کو مثال کے طور پر، جو پنچایت کے سرپنچ ہے، مکھیا ہے، بدھائک ہے، گورنمنٹ سرکار جو غریبوں کے لیے بتارن کر رہی ہے، مان کر چلیے وہ یوجنا پاس کر رہی ہے، اعلان کر رہی ہے کہ 2024 میں جتنے غریب ہیں سب کا مطلب کہ اندرآواس مکان ہونی چاہیے، سرکار کے طرف سے ہونی چاہیے۔ یہ بیچارہ کیا کرتے ہیں، گاؤں کے مکھیا اور ممبر لوگ یہ پیسہ بل پاس کر کر لاتے ہیں، اور لانے سے پہلے کہتے ہیں فلاں تمہارا گھر جو ہے سکسیس ہو چکا ہے، کامیابی کا قدم چم چکا ہے، 10,000 روپے پہلے دے دو۔ یہ دیکھو رشوت، 10,000 روپے لیں گے۔ اور اگر عدالت سے، اگر بدھان سبھا سے 2,40,000 کی اسکیم ہے، بے ایمانو تم اس غریبوں کو 1,20,000 روپیہ دے رہے ہو، اور باقی گیا کہاں ہے بتاؤ؟ وہ تمہارے پیٹ میں گیا، تمہارا مکان میں گیا، تمہارا کاروبار میں گیا۔ اب بتاؤ، یہ تمہارے پیٹ میں جتنا دانہ گیا، غریبوں کا حق لوٹا ہوا دانہ گیا، یتیموں کا دانہ گیا، اب بتاؤ ہماری عبادت بھی قبول ہوگی اور اللہ کے عدالت میں ہمیں جواب دینا پڑے گا یا نہیں؟ اللہ اکبر۔ سوچو، حرام کھورو، حرام کھانے سے بچو۔ ایک واقعہ صحیح بخاری سے میں آپ کو سناؤں۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے غلام انکم کیا کرتے تھے، کمایا کرتے تھے، روزانہ کما کر کچھ بھی لاتے تو ابو بکر پوچھتے اے میرے غلام بتاؤ تم کس طریقہ سے کمائے ہو، یہ حلال طریقہ سے کمائے ہو یا حرام طریقے سے کمائے ہو؟ پوری بات کی تجزیہ کرنے کے بعد تب اس کا انکم حضرت ابو بکر کھایا کرتے تھے۔ ایک روز ایسے ہوا کہ ان کے غلام آئے اور کچھ کھجور تھے، وہ کھجور جو ہے بغیر پوچھے حضرت ابو بکر صدیق کھا لیے۔ غلام نے پوچھا اے میرے مولا، اے میرے مالک،
روزانہ آپ ہمیں پوچھا کرتے ہیں کہ مال کیسے حاصل کیا، کیسے کمایا، لیکن آج آپ نے پوچھا کیوں نہیں؟ ابو بکر کہیں کیوں آج تم یہ کھجور کیسے حاصل کیا ہے، کہاں سے کمایا ہے؟ وہ جواب دے رہا ہے، اے میرے مالک، اے ابو بکر، آج کا یہ کھجور حرام طریقہ سے میں نے کمایا۔ ابو بکر پوچھ رہے کیسے؟ لے، میرا ایک دوست تھا اور اس کی بیوی پیٹ سے تھی، حاملہ تھی، 4 مہینہ 5 مہینہ پہلے ہم سے پوچھا تھا تو میں نے ایک آئیڈیا سے بتا دیا تھا کہ تمہارا جو بچہ ہوگا وہ بیٹا پیدا ہوگا، اور یہ آئیڈیا کی بات نشاندہی ہو گئی اور بیٹا پیدا ہوا۔ اسی بات سے ہمیں بہت سارا کھجور تحفہ میں دیا ہے۔ میرے مسلمانوں، اب ابو بکر کا حال دیکھو۔ ابو بکر کہنے لگے اب یہ کھجور جو میرے پیٹ میں گیا ہے یہ حرام کا گیا ہے، اے میرے غلام پانی لاؤ۔ پانی لایا گیا، ابو بکر پانی پی لیے، اور پانی پینے کے بعد ان 3 انگلیوں کو ابو بکر حلق تک لے کر گئے جیسے کئی کیا جاتا ہے، اور ہر دم کوشش کیے اور کھجوروں کو کئی کے ذریعے سے باہر کر دیے۔ پانی بار بار لایا گیا اور بار بار انگلی ڈال کر کئی کرتے رہے، یہاں تک کہ ابو بکر کو یقین کامل نہ ہو گیا کہ میرے پیٹ میں اور کھجور کا ایک چھلکا بھی باقی نہیں ہے۔ مسلمانوں، تو دیکھ رہے ہیں کہ حرام کا 1-2 کھجور پیٹ میں چلا گیا تو ابو بکر کی سخاوت کو دیکھو اور اللہ کا خوف دیکھو کہ آج میں یہ کھجور اگر پیٹ میں رکھ لوں تو میری عبادت اللہ تعالیٰ کے دربار میں قابل قبول نہیں ہے۔ آج میں اور آپ کیا کر رہا ہوں؟ آج دیکھا جائے ہر قدم میں اگر دیکھا جائے تو میں حرام انکم میں سبقت کر رہا ہوں۔ کوئی بھی کام کروں کسی کا تو ہر دم رشوت لینے کی کوشش کر رہا ہوں، سود کا کاروبار کر رہا ہوں، یتیموں کو ایسے ہی جھاڑ دیتا ہوں اور ان کے مالوں کو ناجائز طریقے سے لوٹ لے رہا ہوں۔ کتنے لوگ نظر آئیں گے میرے سماج میں جو کاروبار میں مشغول ہیں، تجارت کے کاموں میں لگے ہوئے ہیں۔ میرے پیارے ساتھیوں، یہ تجارت بھی کرتے ہیں، حالانکہ وہ محنت کر رہے ہیں، بڑی مشقت اٹھا رہے ہیں، لیکن یہاں دیکھا جائے ان کا بھی انکم جو ہے حرام کے اندر شامل ہو جاتا ہے۔ مثال کے طور پر اب مان لیجئے ایک مستری ہے، اس مستری کے پاس آپ موبائل لے کر گئے، اور دیکھیے گا دنیا میں مستریوں کا ٹیکٹس دیکھیے گا، کسٹمر اگر کہے کہ میرے سامنے میں کام کر دو تو وہ کوئی نہ کوئی ہیلا بہانہ کرے گا، ہاں میں بیزی ہوں اور آپ سے پہلے 10 لوگوں کا کام ہے، آپ تھوڑا سا ادھر ادھر سے گھوم کے آئیے 1-8 گھنٹہ میں، مطلب ان کے نظروں کے سامنے میں وہ جھوٹ نہیں بول سکتے ہیں، اس لیے اس کو گھمانے کی کوشش کرے گا اور کہے گا کہ اب جب وہ آئے گا، حالانکہ کوئی پارسل لگا ہی نہیں، تھوڑا سا تیل وغیرہ دے کر اس کی سروس ہو گئی ہے، اور یہ جھوٹ پھوٹ کا بولے گا یہ بورڈ خراب تھا، یہ IC خراب تھا، اور اللہ کے قسم جو ہے آپ کا بل جو بنا ہے 450 روپیہ بنا ہے۔ کسی طریقہ سے منتی کرنے کے بعد، ریکویسٹ کرنے کے بعد 300 روپیہ میں بات کلیئر ہوتی ہے۔ میرے پیارے بھائیوں، حالانکہ آپ کا کام موبائل میں 20 روپیہ کا بھی کام نہیں ہوا ہے، اب بتاؤ کہ 300 لیا، 280 روپے آپ کا حرام کا بنا یا نہیں بنا؟ ایک کاروبار بزنس کرنے والا ہے، آج چلے جاؤ سیب کے دکان میں، پھل فروٹ کے دکان میں، حقیقت ہے آپ پہلے اس کو ریٹ مارو، قیمت پوچھو، صاحب بتاؤ کہ سیب کے کیسے کلو ہے؟ وہ بولے گا 140 روپیہ کلو ہے۔ کسٹمر کہتا ہے کہ آپ پورے 120 کا لگا دو، یہ بیچارہ جھوٹ بولتے ہیں، امی کا قسم کھا لیتے ہیں، آنکھ کی قسم لے لیتا ہے اور کہتا ہے کہ 120 میں خدا را میرا خرید بھی نہیں ہے، اور دیکھا جائے اس کی خرید تو صرف 80 روپے کلو کی تھی،
اب بتاؤ میرے پیارے بھائیوں، تو حرام کا کئی کلر آپ کے سامنے رکھا گیا جو آج دور حاضرہ آج سوسائٹی اور سماج میں ہو رہا ہے۔ آج ہمیں حرام انکم سے بچنا ہے، اور جہاں تک اپنے بچوں کا کفالت، بیویوں کی دیکھ ریکھ، اپنے پیٹ میں جو روزی جائے، کوشش کریں کہ ہم حلال روزی سے زندگی گزر بسر کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے بار الہ ہم سبوں کو اے اللہ جیتے جی حلال رزق کھانے کی توفیق عطا فرما، آمین یا رب العالمین۔